ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دعا روزے دار کی دعا ہے۔ دوستو، دعا کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، کیونکہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دعا در حقیقت بندہ مجبور کا اپنے آقا مختار کو پکارنا ہے۔ دعا عبد عاجز کا مولا مقتدر کو آواز دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس کو پکارے، اس سے مانگے اور صرف اسی ہی سے سوال کرے۔ یوں تو دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، لیکن کچھ مخصوص اوقات ہیں، کچھ مخصوص ایام ہیں جس میں دعائیں بطور خاص قبول ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک وقت رمضان کا وقت بھی ہے۔ رمضان کے ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی نوازشیں ہوتی ہیں روزے دار کے ساتھ۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی حدیث کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں روزے دار بھی شامل ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پہلی، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اور دوسری روزے دار کی دعا۔ تو اس طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو بطور خاص قبول فرماتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اور روزے داروں کا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں خصوصی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لہذا ان مقدس ایام میں روزے داروں کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ ساری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو فلاح و بہبود سے نوازے، اور ہماری جو بھی ضرورتیں ہیں، اس امت کی جو بھی ضرورتیں ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دنوں میں، راتوں کے اندر گڑ گڑانا چاہیے، گریہ وزاری کرنی چاہیے، اور اپنی بخشش کا سامان کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرتا ہے روزے دار کی۔ یہ روزے دار کی بڑی ضیافت ہے، بڑا اکرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فکر و عمل سے نوازے، اور ہمیں ان روزے داروں میں شامل فرمائے جن کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، جن کی دعائیں اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔